آپ نے ہرمز پر کس کا کنٹرول؟ امریکہ اور ایران کے متضاد دعوے۔ ایرانی بسیج فورس کے نئے سربراہ حسین طائب نے دعویٰ کیا ہے آپ نے ہرمز ایران کی نگرانی اور کنٹرول میں ہے۔ ایران مکمل امن و امان کے ساتھ اپنے راستے پر گامزن ہے۔ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنئی نے حال ہی میں حسین طائب کو بسیج فورس کا سربراہ مقرر کیا۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کو دشمن کی سرزمین پر حملوں کی صلاحیت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ پاسداران کے سینئر مشیر بریگیڈیئر جنرل رضا نقوی نے کہا نئی فوجی ڈاکٹرائن پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ امریکی جنگی بجٹ ایران کے بجٹ سے 100 گنا زیادہ ہے۔ دشمن کے 14 مقاصد ناکام بنا دیے گئے۔ ایران کو جنگ دشمن کے علاقے میں لے جانے کے قابل ہونا چاہیے۔ امریکہ کا آپ میں ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، اسے قائم رکھیں گے۔ ہماری بحری ناکہ بندی کو ہر کوئی آہنی دیوار سمجھ رہا ہے۔ ایران اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران کی بحریہ اور فضائیہ باقی نہیں رہی، باقی ماندہ فوجیوں کو تنخواہیں نہیں مل رہیں۔ پاسداران انقلاب تباہ ہو چکی، اس کی قیادت غیر یقینی کا شکار ہے۔ ایران تباہ ہو چکا، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا۔ ان کے پاس صرف فیک نیوز اور 300% افراط زر ہے۔ ایران صرف باتیں کر سکتا ہے، عمل صفر ہے۔ طویل ہو گئی ایران وار، امریکی فوجی ذہنی دباؤ کا شکار۔ بعض امریکی فوجیوں کی سمندر میں کود کر خودکشی کی کوشش۔ امریکی میڈیا کے مطابق USS ابراہم لنکن پر فوجی طویل تعیناتی سے تنگ آ چکے۔ ابراہم لنکن جہاز پر تعینات 5000 اہلکار 250 دن سے سمندر میں موجود۔ فوجیوں کی ذہنی صحت پر اہل خانہ کا اظہار تشویش۔ ارکان کانگریس نے بھی فوجیوں کی صورتحال پر سوالات اٹھا دیے۔ بحری جنگی جہاز پر خوراک اور پانی کے ناقص صورتحال کی نشاندہی کی۔ امریکی حکام کے مطابق جہاز پر خودکشی کی کوششوں کے شواہد نہیں ملے۔ ناروے کے وزیر خارجہ کی GHQ آمد، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے عالمی امن اور علاقائی استحکام پر پاکستان کا موقف اجاگر کیا۔ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور۔ ناروے کے وزیر خارجہ کی علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف۔ پاکستان اور ناروے کا دفاعی اور سیکیورٹی شعبوں سمیت باہمی تعاون بڑھانے کا عزم۔ پاکستان اور ناروے کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ناروے کے وزیر خارجہ ایسپن بارتھ ایٹ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان ناروے کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ وزیر خارجہ ناروے کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ سیاسی مشاورت تسلسل سے جاری ہے۔ سنتاس معاہدے کی بھارتی یک طرفہ معطلی سے آگاہ کیا۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے کہا پاکستان اور ناروے کے درمیان مضبوط شراکت داری ہے۔ امریکہ ایران جنگ رکوانے میں ثالثی کے لیے پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پاکستان اور ناروے کا انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی ہجرت کے خلاف اقدامات جاری رکھنے کا اتفاق۔ یورپی ملکوں کی ایران میں سزائے موت کی مذمت، تہران کا سخت رد عمل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا فرانس دنیا کو انسانی حقوق اور عالمی قوانین پر لیکچر دینا بند کرے۔ یورپی ملکوں کی منافقت واضح اور شرمناک ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حمایت نے مغرب کی اخلاقی ساکھ ختم کر دی۔ مغرب کا انسانی حقوق پر موقف منافقانہ ہے۔ عراقچی نے صدر ٹرمپ کے بیان کے رد عمل میں امریکہ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ کہا جعلی خبروں سے بھی زیادہ بری چیز جعلی انٹیلیجنس معلومات ہے۔ امریکہ طویل عرصے سے انٹیلیجنس کی ناکامیوں کے باعث غلط اندازے لگاتا رہا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال ایران کے خلاف جنگ ہے۔ اب آپ نے ہرمز کے معاملے میں اندازوں کی بڑی غلطی کی جا رہی ہے۔ عراقی حکومت نے 20 ڈرون قبضے میں لے لیے، 4 افراد گرفتار۔ حکام کے مطابق قبضے میں لیے گئے 20 ڈرون مقامی ساختہ ہیں۔ دوران تفتیش ملزموں نے اعتراف کیا کہ یہ وہ ڈرون سمگل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ دوسری جانب وزیر اعظم علی الزیدی نے کہا ہے عراق کسی ملک کے خلاف حملوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا۔ عراق کی فضائی حدود اور خود مختاری ناقابل خلاف ورزی ہے۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ عراق فضائی دفاعی صلاحیت
ترکیہ پاکستان اور سعودی عرب مشترکہ عسکری اور سیاسی نظام تشکیل دیں گے۔ ترک وزارت دفاع نے کہا ہے ان نظاموں میں تینوں ملکوں کے وزرائے دفاع، وزرائے خارجہ اور اعلیٰ فوجی کمانڈر شامل ہوں گے۔ مشترکہ فوجی مشقوں کی بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ تعاون میں دفاعی صنعتوں میں مشترکہ پیداوار اور ٹیکنالوجی کی منتقلی بھی شامل ہو سکتی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے گزشتہ ہفتے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ معاہدے کے تحت ایک ملک پر حملہ تینوں پر تصور کیا جائے گا۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی مذہبی امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق مکہ معاہدہ مربوط دفاعی صنعتی نظام کی بنیاد بن سکتا ہے۔ پاکستان عالمی دفاعی منڈی میں ابھرتی ہوئی طاقت بن چکا ہے۔ پاکستان مکمل زمینی، بحری اور فضائی دفاعی نظام برآمد کر سکتا ہے۔ پاکستان بختر بند گاڑیوں، ہتھیاروں اور گولہ بارود کی پیداوار رکھتا ہے۔ پاکستان نے جنگی آلات کی تیاری میں نمایاں سرمایہ کاری کی۔ مکہ معاہدہ گہرے سفارتی اور عسکری اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ رہے شاد آباد۔ ملک بھر میں 79واں جشن آزادی سج گئے، قریہ قریہ، وادی وادی، ہر طرف سبز ہلالی پرچم لہرا اٹھے۔ گلیاں بازار روشنیوں سے جگمگا اٹھے۔ بچوں بڑوں کے چہروں پر آزادی کی خوشیاں، سبز جھنڈیوں سے سج گئیں عمارتیں اور گلیاں۔ بازاروں میں جھنڈوں، بیجز اور آرائشی اشیاء کے سٹالز بھی رونقیں بڑھانے لگے۔ موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بھی پرچموں سے سج گئیں۔ بچوں اور خواتین کی جشن آزادی کے موقع پر پرچم کے رنگوں کے ملبوسات میں بھی دلچسپی۔ بلوچستان میں جشن آزادی کی تقریبات جوش و جذبے کے ساتھ جاری۔ جشن آزادی کی مناسبت سے گوادر میں پروقار تقریب، وزیر اعلیٰ، کور کمانڈر، GOC سمیت اعلیٰ حکام اور معزز شخصیات کی شرکت۔ سیاسی، سماجی شخصیات، ماہی گیر برادری، مذہبی شخصیات سمیت عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ گلوکاروں، مقامی فنکاروں نے ملی قومی بلوچی ثقافتی نغمے پیش کیے۔ فنکاروں نے خصوصی ٹیبلو پیش کیا۔ روایتی لیوا رقص نے تقریب کو رنگا رنگ بنا دیا۔ تقریب میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح سے متعلق خصوصی ویڈیو اور قومی موضوعات پر دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ اسلام آباد کو جشن آزادی اور مکہ معاہدے کے رنگوں سے سجا دیا گیا۔ جناح ایونیو کی عمارتوں کو سرخ اور سبز رنگوں سے سجایا گیا۔ سرخ رنگ سے ترکیہ، سبز سے سعودی عرب اور پاکستان کی نمائندگی۔ جناح ایونیو پر پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے جھنڈے آویزاں۔ شاہراہ دستور پر سرکاری عمارتوں کو بھی سرخ اور سبز روشنیوں سے منور کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، وزیر اعظم ہاؤس پر بھی سرخ اور سبز لائٹس لگا دی گئیں۔ پاکستان کے خوبصورت مناظر اور وطن سے محبت کو اجاگر کرتا خوبصورت گیت پیش کیا گیا۔ گیت میں گلگت بلتستان کی حسین وادیوں، بلند پہاڑوں، دریاؤں اور جھیلوں کے ساتھ پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا گیا۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی اور نئے انتظامی یونٹس کا معاملہ۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے ہفتے کو مری میں پارٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اجلاس میں شرکت کریں گے۔ نون لیگی سینئر قیادت اور آزاد کشمیر اراکین شرکت کریں گے۔ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ نئے صوبوں کے قیام، انتظامی یونٹس اور انتظامی ریسٹ سے متعلق پارٹی پالیسی طے کی جائے گی۔ حکومت کی مجموعی کارکردگی اور کابینہ میں رد و بدل سے متعلق امور پر بھی غور ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کی ملاقات۔ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی اور عوامی مسائل کے حل پر بھی گفتگو۔ شاہ غلام قادر نے آزاد کشمیر انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا، شاہ غلام قادر کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی انتخابی کارکردگی قابل تحسین ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا NCCIA ہیڈ کوارٹرز کی زیر تعمیر عمارت کا اچانک دورہ۔ اپ گریڈیشن منصوبے پر سست روی، محسن نقوی کا برہمی کا اظہار۔ دورے کے دوران عمارت میں صرف ایک مزدور کام کرتا پایا گیا۔ مزدور نے بتایا چند روز سے کام رکا ہوا ہے۔ محسن نقوی کی متعلقہ حکام کو منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا، منصوبے پر پیش رفت نہ ہونے پر افسوس ہوا۔
पंजाब end-to-end पेपरलेस एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी दौर में दाखिल। सूबे में 6000 से ज़ायद सिस्टम मरकजी निज़ाम से मुंसलिक। ई-पोस्ट के ज़रिए 600 इदारे डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक। ई ऑक्शन सिस्टम से 527 अरब रेवेन्यू हासिल। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ कहती हैं पेपरलेस निज़ाम से करप्शन के खात्मे में मदद मिलेगी। आवाम को सरकारी दफातर के चक्रों से निजात देंगे। हर शोबे और इदारे को डिजिटलाइजेशन की राह पर गामज़न कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। एहसास नौजवान प्रोग्राम का हुजूम 3 से बढ़ाकर 5 अरब कर दिया। एहसास नौजवान प्रोग्राम का मकसद नौजवानों में कारोबार और खुद रोजगारी को फ़रोग देना है। ज़म अज़ला के मॉडल स्कूलों के लिए 18 करोड़ 87 लाख 55 हज़ार रुपये मंजूर। 9वीं से 12वीं जमात तक तलबा को 100% मुफ्त निसाबी कुतुब फराहम करने की मंजूरी। 21 मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए माली इमदाद की मंजूरी दे दी गई। इमदाद का मकसद मुस्तहिक खानदान को बरवक्त इलाज और रिलीफ फराहम करना है। वज़ीर आला सिंध ने NICVD में 100 बिस्तरों की जदीद तरीन कार्डियक एमरजेंसी का संगे बुनियाद रख दिया। मुराद अली शाह ने कहा नई कार्डियक एमरजेंसी 24 घंटे फाल रहेगी और जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात से आरास्ता होगी। NICVD में अमराज क़ल्ब का मुकम्मल मुफ्त इलाज हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों का मुँह बोलता सबूत है। जिना अस्पताल NICH और NICVD पहले वफाकी हुकूमत चलाती थी। सिंध हुकूमत ने तीनों अस्पतालों को वसी किया और बजट में बेइंतहा इजाफा भी किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की स्कॉलरशिप पर मुंतखब तलबा और तलबात से मुलाकात। वज़ीर आला की तलबा से मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान के तलबा का मेरिट पर इंतखाब रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। स्कॉलरशिप तलबा की अक्सरियत गरीब और मुतवस्सित तबके से है। बलूचिस्तान के नौजवानों की आला जामियात में तालीम बाइस मुसर्रत है। पंजाब हुकूमत बलूचिस्तानी तलबा को ट्यूशन और हॉस्टल फीस में मुआवनत दे रही है। तलबा रियासत मुखालिफ तंजीमों और प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। रियासत मुखालिफ अनासिर तलबा की मनफी ज़हन साजी करते हैं।